من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے، اور چونکہ پچھلے جمعہ میں بھی ناتمام رہا، اس لیے آج اس کی تکمیل کرنی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. ایک یہ کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسرے یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے. تیسرے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس ہو تو وہ اس میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی منافق کی، اور اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ 3 کام مومن کے کام نہیں، اور جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق ہے. یہ منافقوں کے کام. ان میں سے 2 چیزوں کا بیان پچھلے 2 جمعہ میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے محض بیان کی حد تک محدود نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تیسری بات ہے، تیسری صفت جو منافق کی بیان فرمائی، تیسری علامت جو منافق کی بیان فرمائی، وہ ہے امانت میں خیانت. یعنی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے. اور 1-2 آیتیں اور حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی آیتوں اور احادیث میں امانت کے اوپر زور دیا گیا ہے، امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ. اور اس درجہ اس کی تاکید فرمائی گئی کہ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. ایمان کا گویا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرے. لیکن اس بات کی طرف آج کی مجلس میں توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کا مفہوم اور مطلب بہت محدود سمجھا ہوا ہے. ذہنوں میں امانت کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لے کر آئے اور کہے کہ بھائی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میرا موقع ہوگا تو میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ امانت نہیں. اور کوئی شخص اس امانت کو ٹھیک سے نہ رکھے، کھا پی جائے، اور جب وہ شخص مانگنے آئے تو اس کو انکار کر دے، نہ دے، یہ خیانت ہوئی. یہی تصور امانت اور خیانت کا ذہنوں میں ہے. بے شک یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
لیکن امانت صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں کہ کوئی کسی کے پاس پیسہ رکھوائے اس کو امانت رکھے، بلکہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. امانت پہ بہت ساری چیزیں داخل اور ان کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ یہ بھی امانت ہے، اس کے ساتھ امانت جیسا سلوک کرنا چاہیے. امانت کے معنی اگر غور کریں تو عربی زبان میں امانت کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا. لہذا ہر وہ چیز کہ جو دوسرے کے اس طرح سپرد کی گئی ہو جس میں سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ امانت ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی مال، کوئی چیز، کوئی کام جو دوسرے کے سپرد کیا گیا اور سپرد کرنے والے نے اس بھروسے پر سپرد کیا کہ یہ شخص اپنے اس سلسلے میں اپنے فریضے کو بجا لائے گا اور اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، جب یہ بھروسہ کیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ امانت ہے. تو بے شمار چیزیں اس میں داخل ہیں. بلکہ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ازل میں، یوم الست میں عہد لیا، انسانوں سے عہد لیا تھا نا، تو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے. سب نے کہا کہ کریں گے. تو یہ عہد جو لیا گیا اس کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں امانت کے لفظ سے تعبیر کر. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی زمین پر، پہلے زمین پر پیش کی، اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ گی یہ امانت کا بوجھ،